السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ ذی وقار سامعین و ناظرین، آج ہم اگر معاشرے میں نظر دوڑائیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ معاشرے کا ہر شخص پریشان ہے، بلکہ میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ معاشرے کا ہر شخص خوش رہنے کے لیے پریشان ہے۔ ہر شخص فطرتی طور پر خوش رہنا چاہتا ہے، اپنی زندگی خوشیوں میں گزارنا چاہتا ہے، لیکن کوئی بھی یہ نہیں سوچتا کہ وہ کون سے اصول ہیں، وہ کون سے ضابطے ہیں جن کو اپنا کر ہم اپنی زندگی بہتر بنا سکتے ہیں، خوشی میں اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے خوش رہنے کا ایک سنہرا اصول بیان کرنا چاہتا ہوں، جس کو اپنا کر ہم اپنی زندگی میں بہتری لا سکتے ہیں، ہماری زندگی میں جس کو اپنا کر خوشی آ جائے۔ وہ اصول یہ ہے، جو بھی تکلیف دہ باتیں ہیں، جو بھی کسی نے آپ پر ظلم کیا ہے، کسی رشتہ دار نے ظلم کیا ہے، تکلیف پہنچائی ہے، آپ اس کو بھول جائیں، معاف کر دیں، آپ کی زندگی میں خوشی آ جائے گی، آپ ساری زندگی خوشی میں گزاریں گے۔ یہ نہیں کہ کسی نے آپ پر ظلم کیا ہے اور ساری زندگی اسی ایک تکلیف کو لے کر بیٹھ جائیں، غم کو لے کر بیٹھ جائیں اور باقی بھی اپنی ساری زندگی برباد کر بیٹھیں۔ میں نے بڑے لوگ دیکھے ہیں جو کسی نے ان پر ظلم کیا، پھر وہ ساری زندگی اس کو بیان کرتے رہتے ہیں، اس کو یاد کرتے رہتے ہیں اور اپنی زندگی برباد کر بیٹھتے ہیں۔ ایسا نہیں۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنے ظلم ہوئے شاید ہی ہم پر ہوئے ہیں۔ ہم پر جو بھی ظلم آتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظلم سے چھوٹے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو، غم کو یاد نہیں کیا، بلکہ وہ قاتل جس نے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، ظلم کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت محبوب چچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اس کے قاتل نے آ کر معافی مانگ لی، کلمہ پڑھ لیا، شرف صحابیت پا لیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا تھا کہ میرے سامنے نہ آیا کرو، تمہارے سامنے آنے کی وجہ سے مجھے اپنا چچا یاد آ جاتا ہے، میں اس کو غم کو یاد نہیں کرنا چاہتا۔ پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غم میں نہیں رہنا چاہتے تھے، اس غم کو، اس تکلیف کو، ظلم کو یاد نہیں کرنا چاہتے تھے، بلکہ جامع ترمذی کی روایت ہے، ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا شخص میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی ہوئی اپنی زندگی گزارا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم پر جس نے بھی ظلم کیا، بلکہ کسی نے بڑی اچھی مثال دی تھی کہ آپ کے پاس 1,00,000 روپیہ ہو اور اس 1,00,000 روپیہ میں سے کوئی 10 روپے آپ سے چھین کر لے جائے، تو آپ 10 روپے جو وہ چھین کر لے گیا ہے، آپ اس کی وجہ سے اپنا 1,00,000 روپیہ بھی کھو بیٹھیں گے، یا آپ اس باقی جو آپ کے پاس پیسے بچ گئے ہیں ان کی حفاظت کریں گے۔ یقیناً آپ جو 1,00,000 میں سے باقی پیسے بچ گئے ہیں، صرف 10 روپے گئے ہیں، باقیوں کی آپ حفاظت کریں گے۔ ایسے ہی مثال ہے ان 24 گھنٹوں کی، یا آپ کی زندگی کی مثال ہے۔ کسی نے آپ پہ ظلم کیا ہے، آپ کو تکلیف دی ہے، آپ کو نقصان پہنچایا ہے، آپ پہ الزام لگا دیا ہے، اور اس نے 1 منٹ لگایا، 5 منٹ لگائے، یا 10 منٹ لگائے ہیں، آپ ان 10 منٹوں کی وجہ سے، 5 منٹ کی وجہ سے، 1 منٹ کی وجہ سے اپنی ساری زندگی برباد کر کے بیٹھ جائیں۔ یہ شریعت نہ مطلوب کرتی ہے، نہ انسان کی طبیعت۔ جب یہ طبیعت بن جائے گی، ہم اپنے پچھلے ظلموں کو یاد کرنے بیٹھ جائیں گے جو کسی نے ہم پہ کیے ہیں، تو ہماری زندگی برباد ہو جائے گی، ہم ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے۔ اس لیے میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں بھول جانا چاہیے، تکلیف دہ باتوں کو یاد نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ خوشی اپنی ساری زندگی گزارنی چاہیے۔ اس کا ایک ہی اصول ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری صحابی کو کہا تھا کہ جس نے دنیا میں جنتی دیکھنا ہو اس کو دیکھ لے۔ پتہ کیا چلایا تھا کہ اس کی وجہ یہ تھی، اس کو جنتی قرار نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے دیا تھا کہ جب وہ رات کو سوتے تھے تو اپنا دل، اپنا ذہن پاک کر کے سوتے تھے، لوگوں کو معاف کر کے سوتے تھے۔ ہماری طرح نہیں کہ ساری زندگی اس کو یاد رکھتے تھے، بلکہ معاف کر کے، ذہن صاف کر کے سوتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی تھی۔ اللہ تعالی ہمیں اس اصول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔